بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی بات، دنیا کا ہر فرد خوشی چاہتا ہے، کوئی غم نہیں چاہتا ہے۔ وہ غم سے ڈرتا ہے اور اسی وجہ سے دکھ سے نجات حاصل کرنے کی کوشش مختلف طریقوں سے کرتا رہتا ہے۔ مطلب ہر فرد غم کو ختم کرنے اور خوشی پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی صلاحیت کے مطابق کوشش کرتا ہے۔ خوشی اور غم ہمیشہ سورج کی روشنی کی طرح انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ لمبی زندگی میں کھٹی اور میٹھی چیزوں کی طرح دونوں کا ذائقہ ہوتا ہے۔ خوشی اور غم ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اس حقیقت کو آج تک کوئی مٹا نہیں سکا ہے۔ خوشی اور غم زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اس صورتحال میں خوشی سے محبت اور دکھ سے نفرت کی سوچ ہی کئی مسائل کا سبب بنتی ہے۔ زندگی میں ہر خواہش مکمل کسی کی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں ہمیشہ لگتا ہے کہ جو دوسروں کو مل گیا اتنی آسانی سے ہمیں کیوں نہ ملا۔ ہماری خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے راضی نہیں ہوتے، ناراض رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم تو اپنے رب سے بھی راضی نہیں ہوتے۔ ہمیں سب بھی مل جائے تو بھی ہمارا کوئی کاش رہ ہی جاتا ہے۔ وہ مالک ہے، وہ سب جانتا ہے، اس کی حکمت پر سوال نہ کیا کرو۔ وہ ہمیں اداس کر کے خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو ہمیں بہتر کی بجائے بہترین دیتا ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ النساء کی آیت نمبر 45 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے۔ وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔ اس کی تفسیر ہے، علماء اہل کتاب کے متعلق قرآن نے اکثر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ انہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو انہوں نے کتاب الہی کا ایک حصہ گم کر دیا تھا، پھر جو کچھ کتاب الہی میں سے ان کے پاس موجود تھا اس کی روح اور اس کے مقصد اور مدعا سے بھی وہ بیگانہ ہو چکے تھے۔ ان کی تمام دلچسپیاں لفظی بحثوں اور احکام کے جزیات اور عقائد کی فلسفانہ پیچیدگیوں تک محدود تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دین کے حقیقت سے ناآشنا اور دینداری کے جوہر سے خالی تھے، اگرچہ علماء دین اور پیشوائیاں ملت کہے جاتے تھے۔ آیت نمبر 45، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ آیت نمبر 46، جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمینا و اسینا اور اسما غیر مسمعین اور رائنا، حالانکہ اگر وہ کہتے سمینا و اتانا اور اسما و انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ یہودی ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ یہودی بن گئے ہیں، کیونکہ ابتداً تو وہ بھی مسلمان ہی تھے، جس طرح ہر نبی کی امت اصل میں مسلمان ہوتی ہے، مگر بعد میں وہ صرف یہودی بن کر رہ گئے۔ اس کے تین مطلب ہیں، ایک یہ کہ کتاب اللہ کے الفاظ میں رد و بدل کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ اپنی تاویلات سے آیات کتاب کے معنی کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، تیسرے یہ کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کی صحبت میں آ کر ان کی باتیں سنتے ہیں اور واپس جا کر لوگوں کے سامنے غلط طریقے سے روایت کرتے ہیں۔ بات کچھ کہی جاتی ہے اور وہ اسے اپنی شرارت سے کچھ کا کچھ بنا کر لوگوں میں مشہور کرتے ہیں تاکہ انہیں بدنام کیا جائے اور ان کے متعلق غلط فہمیاں پھیلا کر لوگوں کو اسلامی جماعت کی طرف آنے سے روکا جائے۔ یعنی جب انہیں خدا کے احکام سنائے جاتے ہیں تو زور سے کہتے ہیں کہ سمینا، ہم نے سن لیا، اور آہستہ کہتے ہیں اسینا، ہم نے قبول نہیں کیا، یا اتانا، ہم نے قبول کیا، یا تلفظ اس انداز سے زبان کو لچکا دے کر کرتے ہیں کہ اسینا بن جاتا ہے۔ اور یعنی دوران گفتگو میں جب وہ لوگ کوئی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتے ہیں تو کہتے ہیں اسما، سنیے، اور پھر ساتھ ہی غیر مسمعین بھی کہتے ہیں جو ذو معنی ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے محترم ہیں کہ آپ کو کوئی بات خلاف مرضی نہیں سنائی جا سکتی۔
دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کوئی سنائے۔ ایک اور مطلب یہ ہے کہ خدا کرے تم بہرے ہو جاؤ۔ آیت نمبر 47، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی۔ اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا، اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ آیت نمبر 48، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ اس کی تفسیر ہے، یہ اس لیے فرمایا کہ اہل کتاب اگرچہ انبیاء اور کتب آسمانی کی پیروی کے مدعا تھے مگر شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بس شرک نہ کرے باقی دوسرے گناہ دل کھول کر کرتا رہے، بلکہ دراصل اس سے یہ بات ذہن نشین کرانی مقصود ہے کہ شرک جس کو ان لوگوں نے بہت معمولی چیز سمجھ رکھا تھا، تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ وہ گناہوں کی معافی تو ممکن ہے مگر یہ ایسا گناہ ہے کہ معاف نہیں کیا جا سکتا۔ علماء یہود شریعت کے چھوٹے چھوٹے احکام کا تو بڑا اہتمام کرتے تھے، بلکہ ان کا سارا وقت ان جزیات کے ناپ تول ہی میں گزرتا تھا جو ان کے فقیہوں سے استنباط در استنباط کر کے نکالے تھے، مگر شرک ان کی نگاہ میں ایسا ہلکا فعل تھا کہ نہ خود اس سے بچنے کی فکر کرتے تھے، نہ اپنی قوم کو مشرکانہ خیالات اور اعمال سے بچانے کی کوشش کرتے تھے، اور نہ مشرکین کی دوستی اور حمایت ہی میں انہیں کوئی مذائقہ نظر آتا تھا۔ آیت نمبر 49، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ آیت نمبر 50، دیکھو تو صحیح یہ اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ آیت نمبر 51، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، جبت کے اصل معنی بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیز کے ہیں۔ اسلام کی زبان میں جادو، کہانت، جوتش، فالگیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون اور مہورت اور تمام دوسری وہمی و خیالی باتوں کو جبت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے، یعنی جانوروں کی آوازوں سے فال لینا، زمین پر جانوروں کے نشانات قدم سے شگون نکالنا اور فال گیری کے دوسرے طریقے، سب جبت کا مفہوم وہی ہے جسے ہم اردو زبان میں اوہام کہتے ہیں، اور جس کے لیے انگریزی میں سپرسٹیشنز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ علماء یہود کی ہٹ درمی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان کو وہ مشرکین عرب کی بنسبت زیادہ گمراہ قرار دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ ان سے تو یہ مشرکین ہی زیادہ راہ راست پر ہیں، حالانکہ وہ صریح طور پر دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف خالص توحید ہے جس میں شرک کا شایانہ تک نہیں، اور دوسری طرف صریح بت پرستی ہے جس کی مذمت سے ساری بائبل بھری پڑی ہے۔ آیت نمبر 52، ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ آیت نمبر 53، کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی نہ دیتے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی کیا خدا کی حکومت کا کوئی حصہ ان کے قبضے میں ہے کہ یہ فیصلہ کرنے چلے ہیں کہ کون برسر ہدایت ہے اور کون نہیں ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو ان کے ہاتھوں دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نصیب نہ ہوتی، کیونکہ ان کے دل تو اتنے چھوٹے ہیں کہ ان سے حق کا اعتراف تک نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا ان کے پاس کسی ملک کی حکومت ہے
کہ اس میں دوسرے لوگ حصہ بٹانا چاہتے ہیں اور نہ انہیں اس میں سے کچھ نہیں دینا چاہتے۔ یہاں تو محض اطراف حق کا سوال درپیش ہے اور اس میں بھی یہ بخل سے کام لے رہے ہیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 54 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔